بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وخاصة في شمال غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي إيران وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين كلها وفي لبنان. اللهم احقن دماءهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وخاصة في شمال غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك رسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأعوانه وأشياعه ومحبيه وأمته وإخوانه وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. مجد صاحب کے تصور عقل کو دیکھ رہے ہیں جو حضرت علی میاں کی کتاب حضرت مجدد پر جو ہے اس سے، اور یہاں رکے تھے کافی، اس میں تعطل آ گیا تو ذہن میں نہیں ہے کیا، لیکن یہاں تک کیا تھا تو اس کو ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں تسلسل کے لیے، اور اگر کوئی ذہن میں نئی بات آ گئی تو وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. عقل اگر معرفت الہی کے مسئلے میں کافی ہوتی تو اس پہ ہم نے کافی بحث کی کہ ضرورت عقل کا ضروری ہونا اس کے کافی ہونے میں کیا فرق ہے. تو عقل کے ضروری ہونے کا تو کوئی انکار نہیں ہے، اس کی ضرورت، یعنی آپ نہ بات ہی نہیں سمجھ سکتے کوئی، نہ قرآن سمجھ سکتے نہ حدیث عقل کے بغیر، عقل کے یعنی بنیادی معنوں کے بغیر. لیکن عقل کافی نہیں. عقل اگر معرفت الہی کے مسئلے میں کافی ہوتی تو فلاسفہ یونان جنہوں نے عقل کو اپنا مقتدا بنایا ہے گمراہی کے بیاباں میں نہ بھٹکتے. اور حقیقت یہ ہے کہ مطلب قرآن مجید نے شعراء کے بارے میں جو فرمایا کہ الشعراء یتبعہم الغاوون، وہ 100% جو ہے صادق آتا ہے یونانیوں پر بھی، بیکاز اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شعراء جو ہے عربوں کے ہاں
ان کا وہی مقام تھا جو یونانیوں کے ہاں فلسفیوں کا تھا. اور پرانے زمانے میں شعراء جیسے کہ ہومر وغیرہ بھی، اور یونانیوں کے یہاں بھی شعراء جو ہے وہ فلسفی بھی ہوتے تھے، وہ ان کے علماء بھی ہوتے تھے. تو یہ جو ہے تو عقل اگر معرفت الہی کے مسئلے میں کافی ہے، تو فلاسفہ یونان جنہوں نے عقل کو اپنا مقتدا بنایا، گمراہی کے بیاباں میں نہ بھٹکتے اور حق تعالیٰ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پہچانتے. حالانکہ اور حق تعالیٰ دوسروں کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے معاملے میں جاہل ترین شخص یہی لوگ ہیں، یعنی یونانی فلسفی اور سارے فلسفی، کہ انہوں نے حق سبحانہ کو بیکار و معطل سمجھا. یعنی یعنی ارسطو کے ہاں جو عقل کا خدا کا تصور ہے، تو وہ تو یعنی وہ حرکت نہیں کرتا، کیونکہ حرکت کو وہ جو ہے نقص سمجھتا ہے. تو اس لیے اس کے جو مسلمان متبعین تھے یا دوسرے متبعین بھی تھے، انہوں نے عقل فعال کا نظریہ گڑھا تھا کہ خدا کو موو بھی نہیں کرنا پڑے، اور مطلب یہ ہے کہ کائنات کو بنانے کا جو ہے مسئلہ بھی حل ہو جائے. تو جاہل ترین شخص یہ کہ انہوں نے حق بیکار معطل سمجھا، سوائے ایک چیز یعنی عقل فعال کے اس کو کسی چیز کا فاعل اور خالق نہیں مانتے. یعنی عقل فعال خدا سے نکلتی ہے ایک لحاظ سے. جب خدا اپنے آپ پہ غور و فکر کرتا ہے تو عقل وہ بھی اس کا خالق تو نہیں ہے عقل فعال کا. اور عقل فعال جو ہے وہ بھی اس لحاظ سے جو ہے وہ خدا سے نکلتی ہے، جیسے اس کا صدور ہوتا ہے، جیسے شعاع جو ہے سورج سے نکلتی ہے نا. اور سوائے ایک چیز عقل فعال کے اس کو کسی چیز کا فاعل اور خالق نہیں مانتے، اور وہ بھی ان کے خیال کے مطابق اس سے اضطراراً نہ کہ اختیاراً وجود میں آئی، یعنی صدور ہوئی، کہ انہوں نے اپنی طرف سے عقل فعال تراشی ہے حوادث کو زمین آسمان کے خالق سے ہٹا کر اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس کو مؤثر حقیقی سے روک کر اپنی تراشیدہ چیز یعنی عقل فعال کا اثر مانتے ہیں، یعنی کائنات کو. اس لیے کہ ان کے نزدیک معلول علت قرینہ کا نتیجہ ہوتا ہے. علت قریبہ معلول جو ہے علت قریبہ کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہ گلاس جو میں نے اٹھایا ہے تو میں علت ہوں اور یہ معلول ہے اس کی حرکت، تو میں اس کی علت قریبہ ہوں. حالانکہ مطلب یہ ہے کہ میری حرکت جو ہے وہ دوسری کئی چیزوں پہ جو ہے منحصر ہے، اور میں اس کی علت قریبہ ہوں. اس لحاظ سے تو علت قریبہ جو ہے وہ خدا ان کے ہاں نہیں ہے بلکہ عقل فعال ہے کائنات کی. اور خدا جو ہے وہ علت بعیدہ ان معنوں میں ہے کہ خدا سے عقل فعال نکلا اور عقل فعال سے کائنات نکلی. علت بعیدہ کے لیے معلول کے حصول پر وہ کوئی دخل و اثر نہیں مانتے، اور اپنی نادانی سے ان اشیاء کی اللہ کی طرف نسبت نہ ہونے کو اللہ کی صفت کمال جانتے ہیں، یونانی فلسفی یا ان کے مسلمان متبعین. کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے خدا جو ہے وہ اگر تخلیق کرے گا تو تخلیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرکت کرے گا، اور حرکت کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اس کے کمال میں کمی آ جائے گی، کیونکہ حرکت جو ہے ناتمامی اور عدم و کمال کا عدم کمال کا اظہار ہے. اس لیے ہمارے مطلب متکلمین بھی جو اسی زیر اثر آ کے جو قرآنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نزول کا اور اس کو جو ہے اس کی تعویل کرتے ہیں اسی فلسفے کے نقطۂ نظر سے، اور اس کو بیکار و معطل ماننے کو اس کی تعظیم سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے کو خود زمین و آسمان کا خالق کہتا ہے، رب المشرق والمغرب. اور یہ اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ یونانی کے تخلیق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یعنی تخلیق سے ان کی مراد جو ہے تصویر ہے، یعنی مصوری ہے. تخلیق عدم سے وجود میں آنے کا کوئی تصور ان کے یہاں نہیں ہے. اور رب المشرق رب المغرب کے ساتھ اپنی تعریف بیان کرتا ہے.
ان بے عقلوں کو اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کچھ احتیاج نہیں، اور نہ اس کے سامنے کچھ عجز و نیاز، مجبوری اور ضرورت کے وقت چاہے کہ یہ اپنے عقل فعال کی طرف رجوع کریں اور اپنی ضرورتوں کو اسی چاہیں، اس لیے کہ اصل قدرت اور اصل اختیار ان کے نزدیک اسی کا ہے۔ اس کا بھی عقل فعال کا بھی کوئی ارادہ تو نہیں ہے، عقل فعال سے بھی چیزیں جو ہیں استرارن ہی نکلتی ہیں، یعنی اگر لاجیکلی اس کو مانے۔ اب ظاہر ہے کہ مختلف فلسفوں میں مختلف نظریات ہیں، تو ایک کوئی عمومی بات تو اس سلسلے میں نہیں کی جا سکتی، لیکن مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ عقل فعال کو مانا، یہ تو مطلب یہ ہے کہ سریعاً شرک ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے خالق ہے، اور ہر فعل کا اصل جو ہے فاعل جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہ ہر فعل خالق وہ ہے، اور جو اختیار دیتا ہے وہی دیتا ہے، اور اسی ارادے سے ہر چیز قائم ہے۔ سامنے کچھ نہیں، اور مجبور ضرورت چاہے اپنے عقل فعال کی روزی اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل اسی سے، اس لیے کہ اصل قدرت اور اصل اختیار کے نزدیک اسی کا ہے، بلکہ عقل فعال بھی ان کے خیال کے مطابق اپنا عمل کرنے پر مجبور اور غیر مختار ہیں، کیونکہ اصل میں یہ جو عقل فعال اور خدا جو ارسطو وغیرہ کے یہاں ہے، دراصل کائناتی قوتیں ہیں، کوئی افراد تو ہے نہیں، کوئی ذوات تو ہے نہیں بنیادی طور، اس لیے اس سے بھی اپنی ضرورت کی تکمیل چاہنا غیر معقول بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ جیسے قرآن نے فرمایا ان الکافرین لا مولا لہم، کہ ان کافروں کا کوئی سرپرست اور کارساز نہیں، ان کا کوئی بھی حامی اور ناصر نہیں، خدا بھی نہیں اور عقل فعال بھی نہیں۔ عقل آخر کیا چیز ہے جو چیزوں کا انتظام کرتی ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ عقل جو ہے ذات کی محتاج ہے، کیونکہ عقل ذات سے الگ ہو کے تو عقل ایک قوت ہے، استعداد ہے، استطاعت ہے، تو یعنی کسی ذات کے بغیر عقل کا تصور کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جائے تو وہ صرف ایک قوت ہو جائے گی، کائناتی قوت، جیسا کہ قوت کشش ہے، یعنی نیوٹن کی جو گریویٹیشنل فورس ہے، اسی طرح کی ایک قوت ہو جائے گی۔ تو جو چیزیں محض اس کے ثابت ہونے ان کے ہزاروں اعتراض و کلام کیونکہ ان کا عقل آخر کیا چیز ہے؟ عقل آخر کیا چیز ہے؟ جو چیزوں کا انتظام کرتی ہے اور حوادث کے ظہور و خلقی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ محض اس کے ثابت ہونے اور اس کی ہستی میں ہزاروں اعتراضات و کلام ہیں، کیونکہ اس کا ثبوت و وجود محض فلسفے کے گھڑے ہوئے مقدمات پر مبنی ہے، یعنی عقل کا، جو اسلام کے قواعد صحیحہ کی روح سے نامکمل اور ناقص ہیں۔ وہ مقدمات، فلسفے کے مقدمات جو ہیں قواعد صحیحہ کی روح سے نامکمل ہیں، اور جو چیز نامکمل ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ چیزوں کو جو سمجھا جاتا ہے ان کے عمومی تکمیلی سیاق میں سمجھا جاتا ہے، تمام اور کمال کے ساتھ۔ تو یہ بات ہم نے کل بھی کی تھی، جو بینوتو جو عیسائیوں کا فلسفی تھا اس کے تذکرے میں، کوئی احمق ہی ہوگا جو اشیاء کو قادر و مختار جل شانو سے ہٹا کر اسے محض ایک فردی اور موہوم چیز کی طرف منسوخ کرے گا، بلکہ خود ان چیزوں کے اس بات سے ہزار ننگ و عار ہے کہ وہ اپنے خلق میں فلسفے کی ایک تراشی ہوئی بے حقیقت چیز کو منسوخ کرتے ہیں۔ کیونکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو آپ کی عقل ہے یہ ایک استطاعت ہے، یہ فنکشن ہے، یعنی اس کے مختلف نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ عقل جو ہے استطاعت ہے، تو یہ حضرت مجدد صاحب کا جو سوال یہاں اٹھایا ہے وہ بہت اہم ہے کہ عقل ہے کیا اصل میں۔ اس بارے میں کئی نظریات ہیں، لیکن دو جو ہیں
زیادہ اہم نظریات ہیں اس میں. ایک یہ کہ عقل جو ہے استطاعت یا استعداد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک فنکشن ہے، یعنی عمل ہے. جیسے پنکھا ہے تو اس کا عمل کیا ہے؟ ہوا دینا. تو ہوا دینا تو ذہن کا مثلا عمل جو ہے وہ عقل ہے. اس میں دونوں میں سے دو کوئی بھی ہم نظریے مانیں، اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اس کے لیے کسی ذات کی ضرورت ہے. ذات وہ چیز ہے جو قائم ذات ہو. وجود جو ہے قائم بذات وجود کی ضرورت ہے. یعنی مثلا یہ کہ درخت ہے، یہ ان معنوں میں قائم بذات ہے، لیکن درخت کا رنگ جو ہے وہ قائم بذات نہیں ہے. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ رنگ کے بغیر، درخت کے بغیر رنگ ہوگا، یعنی سبز رنگ. اگر وہ درخت میں نہیں ہوگا تو کسی اور چیز میں ہوگا، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ رنگ خود بخود قائم ہو؟ نہیں. اور آپ جو رنگ بناتے ہیں وہ بھی کسی چیز کا رنگ ہوتا ہے، یعنی رنگ ملتے ہیں جو بازاروں سے، چاہے پاؤڈر ہوگا یا لکوڈ ہوگا. اسی طرح عقل جو ہے درخت کی طرح نہیں ہے، وہ رنگ کی طرح ہے، یعنی وہ ایک صفت ہے. اور صفت جو ہے اس کے لیے ذات جو ہے ضروری ہے، چاہے وہ ذات نامی ہو، غیر نامی ہو، حیات ہو، غیر حیات ہو. یعنی میز کا رنگ ہو سکتا ہے. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ عقل کے لیے اگر ذہن کی ضرورت ہے، مثلا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ذہن کے بغیر عقل نہیں ہوتا، لیکن اور ذہن بھی مطلب ذہن بھی ایک ذات میں ہوتا ہے، یعنی انسان میں جسم بھی ہے. اور تو مطلب یہ کہ انسان کا جسم ایک معنی میں قائم بذات ہے اور ذہن اس کے ساتھ ہے. اب کیا ذہن قائم بذات ہے؟ کیا مطلب انسان جس کے بغیر ذہن کام کر سکتا ہے؟ یعنی عمومی نظریہ تو یہ ہے کہ نہیں کر سکتا. ابھی ایسی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے جس کا جسم نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کی ذات ہوگی، جیسے فرشتے یا جن وغیرہ، ان کی بھی عقل ہو سکتی ہے کیونکہ ذوات ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ پاک یعنی بلا یعنی لیس کمثلہ شیء، یعنی مثال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ذات ہے، یعنی بالکل اس معنوں میں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ذات ہے اور ذات کی صفات ہیں. لیکن کہنا کہ مطلب عقل خود ایک کوئی ذات ہے، یہ جو ہے مطلب اس کو کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں تو کیا کہتے ہیں، اچھا نام ہے ایک اس کا. تو عقل یعنی مجرد چیز ہے، ایک صفت ہے. تو ایسی چیزوں کو ذوات میں تبدیل کرنا جو ہے، اور ایسا سمجھنا کہ وہ ایکچولی چیزیں ہیں، اس کے لیے فلسفیانہ زبان میں انگریزی میں لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں ریفیکیشن. یعنی لاطینی لفظ ہے، رے کا مطلب ہے چیز، تھنگ. تو رے جو ہے لاطینی زبان میں پلورل ریز کہتے ہیں چیز کو، تھنگ. اور ایکیشن کا مطلب کسی یعنی عمل کو. تو مثلا ڈیفیکیشن کا مطلب ہے، ڈے کا مطلب ہے خدا، فیکیشن تو کسی چیز کو خدا بنانا، یہ اس کو ڈیفیکیشن کہیں. اور ریفیکیشن کا مطلب ہے کوئی چیز جو چیز نہیں ہے اس کو چیز بنا دینا. تو یہ ریفیکیشن کا عمل ہے. اور ریفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ریفیکیشن کی تعریف جو ہے، یہ سب سے اچھی تعریف یا آسان سی یہ ہے کہ
ریفیکیشن کی تعریف یہ ہے کہ the act of، تو یہ عمل ہے، the act of changing something abstract existing as a thought or idea، یہ مثال دی ہے اس کی، into something real۔ تو کسی مطلب یہ کہ خیال کو یا نظریے کو یہ سمجھنا کہ وہ چیز ہے، یا اس کو اس طرح بنا دینا، اس کو ریفیکیشن۔ اور اسی سے مطلب اسی سے یہ نکلا کہ کسی صفت کو جو ہے ذات بنا لینا، یہ بھی ریفیکیشن میں آ گیا۔ تو یہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ کسی مجرد چیز کو، مجرد صفت کو یا مجرد خیال کو چیز میں تبدیل کر دیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کوئی چیز ہے، کوئی شے ہے۔ اور اسی سے مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھا کے یعنی عقل جو ہے وہ مجرد چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ صفت ہے، یہ فنکشن ہے، اس کو شے بنانا بھی اس کو اسی عمل کا مماثل ہے۔ یعنی ایک چیز عقل ہے، وہ صفت ہے، آپ نے اس کو ذات بنا دیا، قائم بذات بنا دیا، تو یہ بھی ایک ریفیکیشن کا عمل ہے۔ اب ریفیکیشن کے لیے اردو میں کیا لفظ ہے؟ ایک یہاں ترجمہ دیا تجسیم، تو یہ اچھا ہے تجسیم، کیونکہ تجسیم جو ہے وہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے، لیکن تجسیم بھی ٹھیک ہے۔ تجسیم جو ہے ریفیکیشن کی ایک شکل ہے، یعنی ہر ریفیکیشن لازمی نہیں ہے کہ وہ تجسیم ہی ہو، کیونکہ قائم بذات چیز جو ہے جسم کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، مطلب ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جس کا جسم نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نورانی مخلوق ہو، یعنی تصوراً تو ممکن ہے۔ عربی میں بھی زیادہ تر نے تجسیم کیا، لیکن ایک یہاں دیے ہوئے تشیع، یعنی شے بنانا، تو وہ زیادہ اب یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی تشیع یعنی شے سے باب تشیع تشیع باب تفاعل، اب یہ نہیں پتا کہ یہ حقیقت تشیع، تو یہ زیادہ اچھا ترجمہ لگ رہا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ یعنی کلاسیکل عربک میں یہ اس کا کوئی تک بنتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ ماڈرن عربک میں میرا خیال ہے یوز ہوتا ہے یہ۔ فارسی میں بھی تجسیم دیا ہوا ہے زیادہ تر، لیکن یہ ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹ نے جو دیا ہے وہ زیادہ مناسب ہے، وہ ہم اردو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، شے سازی، یعنی کسی چیز کو شے بنانا، تو یہ اچھا ہے۔ یا ایک اور فارسی میں چیز وارے کردن، تو یہ بھی یعنی اردو میں بھی چیز وارے کردن، یہ میرا خیال سے زیادہ مناسب ہے، تشیع اور شے سازی۔ اچھا جی، تو واپس چلتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف۔ حضرت مجسہ فرما رہے تھے کہ عقل آخر کیا چیز ہے جو چیز کا انتظام کرتی ہے اور حوادث کے ظہور و خلق کی اس کی طرف سے نسبت کی جاتی ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، محض اس کے ثابت ہونے اور اس کی ہستی میں ہزاروں اعتراضات و کلام ہے، کیونکہ اس کا ثبوت و وجود محض فلسفے کے گھڑے ہوئے مقدمات پر مبنی ہے، یعنی ایکسیمز، یعنی مفروضات، جو اسلام کے قواعد اس میں نامکمل اور ناقص ہیں۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو اشیاء کو قادر و مختار جل شانوں سے ہٹا کر اسے محض ایک فرضی اور موہوم چیز کی طرف منسوب کرے گا۔ یعنی ان احمقوں میں ابن سینا وغیرہ سب شامل ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ جب فلسفے پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے مطلب ایون متکلمین بھی
یعنی فلسفی کتابوں میں عقل فعال کا ذکر آتا ہے. یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ تو اس پہ بات نہ کی جائے تو اچھا ہے، کیونکہ میرے اس پہ تفصیلی مجھے یاد نہیں ہے. جو چیزوں کو قادر و مختار جل جلالہ سے ہٹا کر اسے محض ایک فردی اور موہوم چیز کی طرف منسوب کرے، بلکہ خود ان چیزوں کو اس بات سے ہزار ننگ و عار ہے کہ وہ اپنے خلق میں فلسفے کی ایک تراشی بے حقیقت چیز، یعنی وہ چیز ہی نہیں ہے، بے حقیقت بھی ہے اور چیز ہے بھی نہیں، بے حقیقت چیز کی طرف منسوب ہوں، بلکہ یہ چیزیں اپنے نابود ہونے پر راضی و مسرور ہوں گی، ان کو موجود ہونے کی کوئی خواہش نہ ہوگی، اس بات کے مقابلے میں کہ ان کے وجود کی نسبت ایک بے حقیقت فرضی شے کی طرف اور وہ قادر و مختار کی قدرت کی طرف منسوب ہونے کی سعادت سے محروم ہو جائیں. قرآن مجید میں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا، ایک بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. بڑی بات ہے مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے، تو یہ کوئی صحیح ترجمہ نہیں ہے اس کا کہنا ہے. قرآن مجید میں جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی جسارت ہے یہ جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، محض جھوٹ کہتے ہیں. دارالحرب کے کافر اپنے بت پرستیوں کے باوجود اس جماعت یعنی فلسفے سے بہتر ہیں کہ حضرت حق سبحانہ سے مشکل کے وقت التجا کرتے ہیں. یعنی وہ عام وقت میں تو بتوں سے پوچھتے ہیں، لیکن جب صحیح مشکل آ جائے جیسے قرآن میں فرمایا جیسے جہاز وغیرہ میں ہوں یا سمندر میں ہو تو پھر صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بتوں کو اس میں حضور کو اس کے حضور میں شفاعت کے لیے وسیلہ بناتے ہیں. اور ایون یعنی وہ جو ہے وہ جب زیادہ مشکل پڑ جائے تو ان بتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس ایک گروہ ان احمقوں کو حکماء یونان ان احمقوں یعنی حکماء یونان کو حکماء کے لقب سے یاد کرتا ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ان کو حکماء نہیں کہنا چاہیے. تو اب جو ہمیں جو ہے اس میں ہم حضرت مجدد صاحب کے پیرو ہیں پکے امام غزالی کے تو ہیں ہی، لیکن حضرت امام مجدد کے پیرو ہیں. اب آپ لقب سے یاد کرتا ہے، حکمت کی طرف ان کو منسوب کرتا ہے. اور ان فلاسفہ حضرت امام غزالی نے بھی محق کے نظر میں فرمایا کہ ان کو حکیم نہیں کہنا چاہیے. اور مطلب یہ ہے کہ حضرت امام مولانا رومی نے فرمایا چند خوانی حکمت یونانیاں حکمت قرآنیاں ہم بخواہ حکمت ایمانیاں ہم بخواہ حکمت ایمانیاں ہم بخواہ. اس سے زیادہ عجیب بات یہ کہ یہ گروہ ان احمقوں کو حکماء کے لقب سے یاد کرتا ہے اور حکمت کی طرف ان کو منسوب کرتا ہے. ان فلاسفہ کے اکثر اسی حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ ان کو یعنی قیس تو کہنا صحیح ہے، یعنی ذہین یا تیز تراز، لیکن ان کو حکیم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حکمت جو ہے جیسے کہ قرآن میں بھی آیا حدیث میں آیا حکمت جو ہے وہ خشیت الہی ہے اور حکمت کی طرف ان کو منسوب کرتا ہے. ان فلاسفہ کے اکثر مسائل خصوصاً الہیات یعنی تھیولوجی مابعد و طبیعت جو غلط ہیں اور کتاب و سنت کے مخالف ہیں، جیسے کہ امام غزالی نے ثابت کیا. اور دوسرے حکماء کا ان کو لقب دینا ان کا سرمایہ جہل مرکب ہے کا ان کو لقب دینا جن کا سرمایہ جہل مرکب ہے، جہل مرکب ہے. یعنی جہل بسیط وہ ہے جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، اور جہل مرکب وہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے لیکن جانتا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا. آخر کس لحاظ سے ہے؟ ہاں البتہ طنز و مزاح کے طور پر ہو سکتا ہے یہ اس طرح کہ جس طرح نابینا کو بینا کہا جائے. مکتوب ہے بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی. تو اگلی بار اگر اصل مکتوب مل گیا تو اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ برکت کے لیے. سبحانک، یہاں رکتے ہیں پھر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بمحمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني في حوضه مشربا ربيا سائغا هنيا لا نظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم أبلغ روح محمد مني تحية وسلاما. اللهم وكما آمنت به ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته. اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك وإبراهيم خليلك وصفيك وموسى كليمك ونجيك وعيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك. وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكسر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد نبيك وصفيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اعصمني من شر الفتن وعافنا من جميع المحن وأصلح منا ما ظهر وما بطن ونقِ قلبنا من الحقد والحسد ولا تجعل علينا تبعة لأحد. اللهم إنا نسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك للسيء ما تعلم ونسألك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضا والتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزل. اللهم إن لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك وذنوبا فيما بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها
فاغفروا ما كان منها لخلقك فتحمله عنا واغننا بفضلك إنك واسع المغفرة. اللهم نظر بالعلم قلبنا قلوبنا واستعمل بطاعتك وأبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وساوس الشيطان واجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. وصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وسرور أعيننا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار وأهل بيته وعوانه وأنصاره وإخوانه إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين ثم آمين يا رب.